طور پر اور غلامانہ طور پر حاضر خدمت ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ کریم اس آستانے کا فیضان صبح و قیامت تک جاری و ساری رکھے، اور حضرت قبلہ شاہ جی قبلہ تشریف فرما ہے مسند صدارت پر، اللہ بادشاہ ان کو صحت اور سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور جتنے بزرگ سٹیج پر تشریف فرما ہیں آپ میں دیکھوں تو اصل میں تو میری جگہ وہ اینڈ پہ جوتیوں میں ہے، تو لیکن بس حکم اور امر کو سامنے ملحوظ رکھتے ہوئے میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ کامل کریم رب آپ سب کو اس آستانے کے عرس کی حاضری کے صدقے میں اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ مدینہ جانا نصیب فرمائے، حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اس عرس پاک کا جو پیغام ہے وہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک جاتا ہے، اور ویسے بھی دنیا کے تمام شعبہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے حضرات اس محفل عرس میں موجود ہیں، اور میں آپ سب کے سامنے سورہ آل عمران کھول رہا ہوں، قرآن حکیم کا تیسرا سورہ ہے، اور میں 146 نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ آیت پوری پڑھ لی ہے، 10-12 بندوں نے سبحان اللہ کہا ہے، باقی سارا مجمع چپ رہ گیا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ تلاوت کروں گا، جب تک آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے میں آگے نہیں چل سکوں گا۔ ارشاد ہو رہا ہے، وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، یہ حق ہے جو آپ نے ادا کیا۔ اب یہاں تمام مکاتب فکر کے احباب ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ، اللہ نے کتنے انبیاء کو مبعوث کیا، کتنے ہی نبی بھیجے، قاتل، ان کے ساتھ جہاد کرتے رہے، معہو، ان انبیاء کے ساتھ۔ صاحب مکمل سادہ سپیکر ہے نا، ذرا ایکو نہیں چاہیے، ہاں۔ ربیون، کیا لفظ آیا ہے؟ جو بول سکتے ہیں وہ قرآن پاک کو ضرور بولیں، کیا لفظ ہے؟ نہیں، ربیون۔ اچھا یہ جمع ہے، اس کا واحد ہوگا ربانی، اس کا واحد کیا ہوگا؟ ربانی کا معنی تمام مکاتب فکر، سب سنی شیعہ دیوبندی اہل حدیث سبھی نے یہ کیا کہ ربانی کا معنی ہوتا ہے رب والے، مطلب اللہ والا، اور ربیون کا معنی ہوگا اللہ والے۔ ربیون کا کیا معنی ہوگا؟ نہیں مزہ آیا، ایک دفعہ پورا مجمع قرآن کی تائید میں لب کھولے اور کہے اللہ والے۔ اب سارے بولو، ربیون کا کیا معنی ہے؟ اب آیت سنو، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انبیاء کو بھی بھیجا اور اللہ والوں کو بھی بھیجا۔
پروردگار یہ نبی جو ہیں یہ اللہ والے نہیں ہیں؟ فرمایا اللہ والے ہیں. تو مالک یہ جو اللہ والے ساتھ آئے ہیں ماہو ربیون، جو اللہ والے ساتھ آئے ہیں وہ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ نبی نہیں ہیں، اللہ والے ہیں. اللہ نبیوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی اللہ والوں کی ضرورت باقی رہ گئی ہے؟ اللہ از دا کریٹو دا نیچر نو اباؤٹ پاسٹ فیوچر اینڈ پریزنٹ. اللہ فرماتا ہے میں نے بندے بنائے ہیں، میں جانتا ہوں انہیں ساری زندگی اللہ والوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں اللہ والوں کو بھیج رہا ہوں تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے صرف نبیوں کو مان کر ایمان پورا نہیں ہوگا. ہم نے آیت میں جہاں نبیوں کو رکھا ہے ساتھ اللہ والوں کو بھی رکھا ہے تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے اللہ والوں کو ماننا شرارت نہیں ہے، عبادت ہے، اور اللہ والوں کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب مجھے آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا پھر آیت کی طرف چلنا چاہتا ہوں. اللہ فرمایا یہ بند کرو یار، یہ کیا چلا ہے، اس کو بند کر دو بھائی، اس کو نیچے اتار دو، دوبارہ سماعت کریں، کوئی بندہ ادھر ادھر نہیں دیکھے. میں کوئی یعنی ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اب یہ وقت قرآن کا ہے، خانقاہ کا کام ہے، یہاں تن رشتی بھی ہے، من رشتی بھی ہے. اس پنڈال سے پیچھے پیچھے تن رشتی کی دیگیں پکی ہوئی ہیں، وہاں انتظام شاہ صاحب نے تن رشتی کا کیا ہے. پنڈال کے آگے جو قرآن کھل گیا ہے، اب من رشتی کا لنگر مل رہا ہے. اور درویش کی خانقاہ اسی کو کہتے ہیں جہاں مریدوں کے تن کا بھی احساس ہو. گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ والوں کی نشانی یہ ہے جو نبی کے لیے لڑنا جانتا ہے اللہ اسے قبول کر کے اللہ والا بنا دیتا ہے. دیکھیں آج سمجھ آئی ہے، یہ ایک سید فقیر کا آستانہ ہے اور قبر شریفہ پر ایک نور ہے اور خواجگان نقش بند کے تصرف میں سارا دربار ہے. لیکن آپ یہاں سے میرے ساتھ چلیں اور لاہور چلتے ہیں، میانی صاحب کا قبرستان ہے، وہاں ایک قبر ہے. وہ سید نہیں ہے، وہ تو مغل ہے، مستری ہے، وہ عالم نہیں ہے. اس نے تو ساری زندگی ریت اور ٹرالی کی ڈرائیوری کی ہے، بیلچا چلاتا رہا ہے. لیکن جو نور یہاں نظر آ رہا ہے وہی وہاں نظر آ رہا ہے. اللہ چکر کیا ہے، زمانے والوں اللہ سمجھانا چاہتا ہے تمہیں نہیں پتا وہ نبی کی عزت کے لیے لڑ گیا تھا. قیامت تک جس کا دل کرے ان کی لسٹ میں آنے کے لیے، اللہ والوں کی فہرست میں آنے کے لیے لکھ لو. تم نئی مدرسے گئے نا تو کوئی بات نہیں، پھر بھی اللہ والے ہو سکتے ہو. دنیا سے اپنا ویر نہ رکھنا، اپنی دشمنی رکھنا تو محمد کے لیے، اپنا پیار رکھنا تو مصطفیٰ کے لیے. جسے سمجھ آ گئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اب اللہ فرماتا ہے وما داؤفو وما استقانوا وما داؤ، بہت لمبی بات ہے، ما اصابہم فی سبیل اللہ، رک نہیں سکتا، اینڈ پہ آ جاتا ہوں. اللہ فرماتا ہے واللہ یحب، اللہ کے محبوب ہیں یہ اللہ والے، اللہ والے اللہ کے مالک. وجہ فرمایا واللہ یحب الصابرین، اس لیے کہ اللہ والوں میں صبر ہی بڑا ہوتا ہے. اللہ والوں میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھائی ٹھہرو ذرا، میں سورہ دہر کھول رہا ہوں، 76 نمبر سورہ ہے. میں 8ویں آیت پڑھ رہا ہوں، 9ویں آیت پڑھ رہا ہوں، 11ویں پڑھ رہا ہوں، ساتھ ہی میں 12ویں پڑھ رہا ہوں. 3 دن گزر گئے، حسین کی اماں نے کچھ نہیں کھایا. جناب میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے سامنے وہ قرآن ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے، کوئی ایسی تفسیر نہیں جو آپ سے پڑھی نہ جائے یا آپ کو ملے ہی نہ. اگر یہ بات جو میں کر رہا ہوں اگر اس میں نہیں ہے تو میں پورے مجمع کا مجرم ہوں. 3 دن سے علی بھوکے ہیں، حسن کچھ نہیں کھاتے، حسین کچھ نہیں کھاتے، روزہ رکھ لیتے ہیں، رات کو لنگر سجتا ہے، ایک لقمہ توڑتے ہیں، باہر سے آواز آ جاتی ہے افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ،
वारिसाने जन्नत दरवाज़ा खोलें, सुने जिसे कहीं से कुछ ना मिले ना, इस दरवाजे से वो भी खाली नहीं जाता। अना यतीम फिल मदीना, मदीने से हूँ, यतीम हूँ। अली उठते हैं, अपना लंगर सारा ही दे देते हैं। हुसैन उठते हैं, बाबा की सुन्नत पर सारा लंगर उसे दे देते हैं। हसन उठते हैं, अपने बाबा को तकते हैं, सारा ही खाना उसे दे देते हैं। फातिमा उठती हैं, अपना लंगर उसे भेज देती हैं। कनीज उठती है फिजा, वो उठकर अपना लंगर भी उसे भेज देती हैं। आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया, कोई तो पहुंचो कि बंदा कल्ला मांग रहा था, सारे घर का लंगर मिल रहा है। अल्लाह जमाने को बता रहा